تو اس پارٹ کی سٹارٹ ہوتی ہے، ریولا ہوا کو خود سے کھانا کھلاتی ہے۔ ریولا بہت ہی زیادہ ریلیف فیل کرتی ہے کیونکہ ہوا صحیح سے کھانا کھا رہا تھا۔ ہوا کی میموریز میں بہت ہی زیادہ تلخ یادیں موجود تھیں، جن میں سے ریولا بھی ایک تھی، کیونکہ وہ ریولا ہی تھی جس نے ہیروا کو یہ پینفل میموریز دی تھی، اور اسی کی وجہ سے باقی میٹس بھی اس کو بہت ہی زیادہ بلی کرتی تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم ہوتی ہے، اتنے میں پیچھے سے اس کی سروینٹ آتی ہے جو کہ ریولا کی بہت ہی زیادہ قابل اعتماد تھی۔ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے میڈیسن مل گئی ہے، لیکن ایڈلٹ کی، ہم اسے ہاف ڈیوائڈ کر کے دے سکتے ہیں۔ ریولا اس سروینٹ سے وہ میڈیسنز لے لیتی ہے، لیکن ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا تھا کیونکہ اس سروینٹ نے ہیروا کو بہت ہی زیادہ بلی کیا تھا۔ وہ اس سروینٹ کو اور بھی زیادہ پریشان کرنا چاہتی تھی اور چیک کرنا چاہتی تھی کہ اس سروینٹ کی کتنی زیادہ ذہانت ہے۔ وہ ہلکی سی اسمائل کے ساتھ سروینٹ کو کہتی ہے کہ میڈیسن کے لیے پانی نہیں ہے، وہ لے کے آؤ، جسے سن کر سروینٹ ویسے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے ایکسپریشن دیکھ کر ریولا اس کی ساری باتیں سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ ریولا کو وہ سروینٹ بہت ہی زیادہ اسٹوپڈ لگتی ہے کیونکہ وہ اس بات پہ بالکل بھی فرق نہیں کر سکی کہ اس کی اصلی اونر چینج ہو چکی ہے۔ وہ سروینٹ اسٹیئرز سے اترتے ہوئے ایک کریپی سا فیس بناتے ہوئے اپنی ہی خیالی پلاؤ بنانے لگتی ہے کہ یہ بھی میڈم کا کوئی نہ کوئی گیم ہوگا۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اسے پھر سے ٹاول لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ریولا اسے بہت ہی زیادہ پریشان کرتی ہے۔ وہ اس سے کافی اس طرح کے اوپر نیچے کے چکر لگواتی ہے، پھر وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، میں نے جو پلیٹ توڑی تھی تم اسے جلدی سے صاف کرو، جسے سن کر وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے، پھر ہاں کر کر صاف کرنے لگتی ہے۔ جب وہ صاف کر رہی ہوتی ہے پھر ریولا کہتی ہے کہ یہ صاف کرنے کے بعد تم یہاں سے چلی جاؤ، جسے سن کر وہ دنگ رہ جاتی ہے اور ریولا کی منتیں کرنے لگتی ہے کہ آخر اسے کیوں نکالا جا رہا ہے، اس نے ایسی کیا غلطی کی ہے، جسے سن کر وہ اپنی ایرنگز نکال کر اسے دیتی ہے اور اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے مینشن سے نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہوا کے سر پہ پیٹ کرتے ہوئے اس سب کے لیے معافی مانگتی ہے، پھر اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے روم کی طرف لے جاتی ہے اور راستے میں اپنے من ہی من عہد کرتی ہے کہ وہ ابھی سے اسے پروٹیکٹ کرے گی اور اسے ایسی خوشیاں دے گی جسے وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ اسے اپنے روم میں لے جا کر سلا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جینی کے پاس جاتی ہے جو کہ اس پوری مینشن کی ہیڈ سروینٹ ہوتی ہے، اور جینی کو اس کی پرسنل سروینٹ کے جانے کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس سروینٹ نے میری کچھ چیزیں چرائی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے نکال دیا، اور جینی کو باتوں ہی باتوں میں کہتی ہے کہ وہ اس طرح کی ریومرز اس میٹ کے بارے میں شروع کر دے۔ ریولا صرف ان سروینٹ کو، ان لوگوں کو وہاں سے باہر کرنا چاہتی تھی جس نے ہیروا کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی تھی اور اسے تنگ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جینی کو ایک لگژری روم کو تیار کرنے کے لیے کہتی ہے اور جینی کو سختی سے منع کر دیتی ہے کہ وہ سارے سروینٹ کو اطلاع کر دے کہ آج کے بعد اگر کسی نے ہیروا کو تنگ کرنے کی یا ہراس کرنے کی کوشش کی تو اس سروینٹ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اور جینی کو کہتی ہے کہ وہ جلد سے جلد ایک گیریج ریڈی کر دے۔ وہ ہیپر اسٹیٹ جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر لیزیس وکٹر کا مینشن موجود تھا۔ اس کے بعد وہ اگلے دن اچھے سے ریڈی ہو کر اپنے پاس ایک پیکج لے کر جا رہی ہوتی ہے، جس پر جینی اس سے پوچھتی ہے کہ اس پیکج میں کیا ہے، جس پر وہ بات کو ٹالتے ہوئے گیریج میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر جینی اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہوتی ہے کیونکہ جینی شاید سمجھ گئی تھی کہ ریولا آگے کہاں جانا چاہ رہی ہے۔ جینی کے اندازے کے مطابق ریولا ڈیوک وکٹر ویفر کے مینشن جا رہی تھی۔ ڈیوک وہ ہوتے ہیں جو کہ پالیٹکس میں اچھی خاصی پاور اور اتھارٹی رکھتے ہیں، اور سارے ناولز میں ان کا اسٹیٹس سب سے زیادہ اونچا ہوتا ہے اور ان کی اولاد پرنس یا پرنسس کے رتبے کے برابر ہوتی ہے۔ تو ڈیوک وکٹر ویفر، جس کی پرسنالٹی کولڈ بلڈڈ ڈیول کی ہے، جو کہ ایک ایسا انسان جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم ہے اور عورتوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس نے پرنسس کا بھی پرپوزل میرج ٹھکرا دیا تھا، اور یہ ساری باتیں اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ مشہور تھی۔
انفیکٹ اس نے آج تک اپنا فیس کسی کے سامنے بھی ریویل نہیں کیا تھا، وہ کسی بھی سوشل پارٹی وغیرہ میں نہیں جاتا تھا۔ دوسری طرف ریولا دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے پریپیئر کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بھی ڈیوک وکٹر ویفر کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی، اس وجہ سے اسے امید تھی کہ اسے وہاں پر کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی بھی ریزن نہیں ہے کہ ریولا سے مل سکے، لیکن آخر وہ انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکی ہے۔ وہ ڈیوک وکٹر ویفر کے مینشن کے باہر کھڑی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ بڑا خوبصورت تھا۔ ایک نائٹ آتا ہے اور اسے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا ہے، جسے سن کر وہ کہتی ہے کہ میں یہاں ڈیوک وکٹر ویفر سے ملنے آئی ہوں، جسے سن کر وہ نائٹ اپنا لہجہ تھوڑا سا روڈ کرتے ہوئے اسے اپوائنٹمنٹ کا پوچھتا ہے کہ کیا اس نے ڈیوک وکٹر ویفر سے کوئی اپوائنٹمنٹ لیا ہے، جس پر وہ صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ جا کے اسے میرے بارے میں بتاؤ۔ وہ نائٹ ریولا کی خوبصورتی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے حساب سے اتنی خوبصورت لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر اندر پوچھنے کے لیے چلی جاتا ہے۔ وہ وہاں کافی دیر تک کھڑی رہتی ہے، حالانکہ بارش بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلتی۔ نائٹ آتا ہے اور اسے اندر لے جاتا ہے، وہ اندر جاتی ہوئی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنا ریلیکس کیوں ہے۔ اتنے میں وہ اندر پہنچ جاتی ہے۔ نائٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پرسن کو لے آیا ہوں جو کہ آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ ریولا اپنے من ہی من سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسانی سے کیسے ہو گیا۔ وہ شخص کسی بھی پرسن سے پرائیویٹ آفس میں نہیں ملتا ہے، اسے اپنے اندر ہی اندر فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی شیر کی غار میں پھنس گئی ہے۔ اتنے میں ایک شخص اسے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، ہیلو، تم آ گئی ہو۔ اسے دیکھ کر وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی امیجینیشن میں سوچ رکھا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک سا ہوگا، لیکن یہ تو کسی شیر کی طرح نہیں بلکہ وہ تو اصل میں کسی چھوٹی سی پیاری بلی کی طرح تھا۔